السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر خیریت کے ساتھ رکھیں، آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اسلام کے اصولوں پر کار بند رکھیں، صحیح معنوں میں اسلام کا دائی بنائیں، اسلام پر عمل کرنے والا بنائیں، اور آپ کو بہترین بہترین عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفیقی عملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ، قبول اسلام اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا۔ نام ام کلثوم، والد کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ عقبہ قریش کے احمقوں میں سے ایک احمق اور ان بدبختوں میں سے ایک تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ دیے۔ ام کلثوم کی والدہ کا نام اروا بنت قریس تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ اروا کی طرف سے ان کے بھائی تھے۔ ام کلثوم نے اپنے اہل خانہ سے چپکے سے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد کافی عرصہ تک ام کلثوم مکہ میں رہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے سے کوئی حزن و ملال، بے چینی اور کسی قسم کی پریشانی باقی نہ رہے۔ جب ام کلثوم مدینہ منورہ پہنچ گئیں تو ان کے دو بھائیوں ولید اور عمارہ کو ان کی گمشدگی کا پتہ چلا۔ جب انہوں نے تلاش شروع کی تو قریش کی ایک خاتون نے انہیں بتایا کہ اس نے ام کلثوم کو مدینہ منورہ کی طرف جانے والی راہ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ قریش کا جو فرد بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے گا اسے واپس قریش کے پاس لوٹا دیا جائے گا، اور جو مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ قریش کے پاس پہنچیں گے قریش انہیں واپس نہیں کریں گے۔ جب ام کلثوم رضی اللہ نے یہ خبر سنی کہ ان کے بھائی مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک عورت ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے اندیشہ ہے یہ لوگ مجھے میرے دین کے حوالے سے فتنے میں مبتلا کر دیں گے اور اس صورت میں میں صبر نہ کر سکوں گی۔ ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ نے کہا، اے محمد، آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اسے پورا کریں اور اس معاہدے کے مطابق ہماری بہن ام کلثوم کو ہمارے پاس واپس بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردوں کے بارے میں کیا تھا، عورتوں کے بارے میں تو کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ کو جب یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واپس نہیں کریں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے درجہ ذیل فرمان سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اس آیت میں امتحان سے مراد یہ تھا کہ جب کوئی عورت مکہ سے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو اس کا امتحان اس طرح لیا جاتا کہ وہ حلف دیتی کہ میں خاوند کی ناراضگی کے بنا پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچی، میں نے ہجرت کا سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت کی بنا پر اختیار کیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 3308۔ ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب سورۃ الممتحنہ 3308۔
اللہ برتر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ کو امتحان کے لیے بلایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے ان سے سوال کیے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ ہی خواتین سے حلف لیا کرتے تھے کہ وہ زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے خاوند کی ناراضگی کی بنا پر، نہ ہی کسی اور دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچی ہیں۔ یہ کام انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں کیا ہے۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ نے حلف دے دیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت کی غرض سے ہجرت کر کے آئی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ سے فرمایا، جس طرح آپ دونوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، یعنی عورتیں اس سے مستثنی ہیں، لہٰذا آپ دونوں خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ اس طرح ام کلثوم کے دونوں بھائی ناکام واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ پر فضل و کرم اور احسان عظیم ہوا۔ یہ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 10 کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں نا تو اس میں ڈیٹیل سے سارا ذکر ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو ضائع نہیں کرتا، نہ اسے کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے، نہ ہی اسے کبھی رسوا کرتا ہے۔ جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ نے اپنی بیوی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ کی شادی زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی۔ رومی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو موتا مقام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا، تو لشکر اسلام کے 3 امیر اس طرح نامزد کیے کہ پہلے امیر ام کلثوم بنت عقبہ کے خاوند زید بن حارثہ رضی اللہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا کی طرف لشکر اسلام کو روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، زید بن حارثہ تمہارے امیر ہوں گے، اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر کو امیر بنا لینا، اگر جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔ لشکر اسلام موتا کے مقام پر پہنچا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی فوج 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے اور 1,00,000 قبائلی لوگ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ لشکر اسلام کے بعض افراد نے یہ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ سے مزید مدد طلب کی جائے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم گھر سے یہ نیت لے کر نکلے ہیں کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی یا شہادت، جو صورت بھی ہمیں میسر آ جائے ہمارے لیے بہتر ہے۔ لشکر اسلام کے پہلے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کا زوردار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر لشکر کے دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا۔ انہوں نے اپنی گھوڑی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ایک دشمن نے تلوار ماری جس سے ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے دوسرا بار کیا اور بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ نے جھنڈا 2 بازوؤں میں قابو کر لیا اور اسے زمین پر گرنے نہ دیا۔ پھر دشمن کے کئی افراد نے مل کر ان پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر لشکر اسلام کے تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے۔ جھنڈا انہوں نے تھام لیا اور بڑی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا اور خود کو لشکر اسلام کا امیر قرار دے لیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رومی فوج تعداد میں بہت زیادہ ہے تو ان کے ساتھ اس طرح میدان جنگ میں نبرد آزما ہونا مفید نہیں، تو لشکر اسلام کو دشمن کے چنگل سے نکال کر مدینہ منورہ کی طرف واپس آ گئے۔ مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 امراء کے یکے بعد دیگرے شہید ہونے کی اطلاع ہو چکی تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مطلع کر دیا تھا، اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا تھا۔ بہترین صحابہ کرام کے ساتھ ام کلثوم کا رشتہ ازدواج۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو جنت کے بشارت پانے والے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، ان کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں زینب نے جنم لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ تلخ تھا۔ سیدہ ام کلثوم نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، انہوں نے طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ جنت کی بشارت پانے والے جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، ان کے دو بیٹوں کو جنم دیا، ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام حمید رکھا گیا۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف وفات پا گئے۔ جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ عمر بن عاص رضی اللہ نے شادی کر لی۔ شادی کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ دائی اجل کو لبیک کہتی ہوئی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ ایک بہترین مومنہ خاتون تھیں، جنہوں نے اپنا کافر خاندان چھوڑا، اپنے آبائی دین سے تعلق توڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور اللہ کی اطاعت کے جذبے سے اپنے شہر کو چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ صحیح بخاری، مسند احمد اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 4262 نمبر حدیث ہے، مسند احمد میں 113 117 حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کو جنت کے میٹھے چشموں سے سیراب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک خاتون جو کہ تنہ تنہا اسلام لے کر آئیں، پورے خاندان سے بغاوت، کیا کہتے ہیں ہمارے گھر والے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم پر زیادہ دین اتر آیا ہے، تمہیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ لیا، ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد اللہ نے بہت نیک اور صالح شوہر عطا کیے حضرت زید کی شکل میں، اور حضرت زید جب شہید ہو گئے تو پھر ان کو حضرت زبیر کا ساتھ ملا۔ حضرت زبیر تھوڑے سخت طبیعت کے تھے تو انہوں نے خود طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اور اگر ہم اپنے کلچر میں دیکھیں، کلچرل لائف، تو عورتیں آخری سانس تک گھٹ گھٹ کے زندگی جئیں گی مگر طلاق نہیں لیں گی۔ کیوں کہ والدین نے کہا تھا کہ بیٹا جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے اسی گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام نے تو ایسی کوئی پابندی عورت کے اوپر نہیں لگائی۔ اسلام تو ہاں طلاق کو برا کہا گیا، اس صورت میں حلال چیز ہے مگر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ مگر حلال پھر کیوں ہے؟ کہ جب حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ دو لوگوں کا ساتھ رہنا ممکن نہ ہو پائے تو خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں سیدنا زبیر نے ان کو طلاق دے بھی دی۔ پھر تھرڈ نمبر پہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ شادی کی، وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر فورتھ نمبر پہ عمر بن عاص کے ساتھ شادی کی، اور ان کی ہر شوہر سے اولاد بھی تھی۔ تو کیوں ہمارے معاشرے میں کلچرز نے اتنا برا بنا دیا ہے دوسری شادی کے تصور کو، طلاق کے تصور کو، کہ عورتیں بیچاری صرف اولاد کی خاطر کہ جو ہے جہنم میں زندگی گزار دیتی ہیں۔ کیوں کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں طلاق کو برا سمجھا جاتا ہے، طلاق کا قصور ہمیشہ عورت پہ ڈالا جاتا ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہوگا، اس میں ہی کوئی نقص ہوگا جو اس کو طلاق ہوئی ہے۔ اور بالفرض اگر عورت معصوم ہو بھی اور اس کے ساتھ اولاد ہو تو کوئی مرد اتنا ظرف والا نہیں ہوتا کہ اولاد کے ساتھ اس عورت کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے، وہ اس کو اپنے عقد میں لے، وہ اس کے بچوں کی بھی جو ہے وہ کفالت کرے۔ تو یہ معاشرے کے اصول جو ہیں ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ اسلام میں تو یہ اصول نہیں تھے، اور صحابیات کی زندگیاں پڑھتے ہوئے دماغ کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں کہ کس کس طرح ایک ایک چیز پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک ایک روایت کا بت، ایک ایک کلچر کا بت ٹوٹ رہا ہے ان صحابیات کی زندگی کو پڑھتے ہوئے۔ کس قدر خوبصورت زندگیاں تھیں ان کی۔ آئیں
ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے، جو سمجھیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔